بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، مناظرہ یہاں تک پہنچا تھا، آگے آڈیو سماعت کیجیے۔ ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی میں نے ایک دفعہ بھی لعنت نہیں کی، ایک دفعہ بھی مطلب آپ کو کے اوپر کوئی گالی نہیں آپ کو نکالی، آپ کو لعنت نہیں کی، آپ کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں لگایا، کوئی بہتان نہیں آپ کے اوپر لگایا، کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ اگر کوئی کی ہے تو آپ اس کا ثبوت دے دیں، ٹھیک ہے؟ یا تو میں اس کو ثابت کر دوں گا یا آپ سے معذرت کر دوں گا اعلانیہ طور پہ کہ میں اس کی معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ الزام مت لگائیے، میں بس اتنا کہوں گا، الزام مت لگائیے، جو پوچھا گیا اس کا جواب دیجیے۔ دیکھ لیں، اب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت، آپ نے تو کہا تھا درجنوں آیتیں ہیں میرے پاس، تو ایک آیت بھی ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے، تو اب الزام بازی کے اوپر آپ آ گئے ہیں کہ لو جی میں نے کوئی گالیاں نکالی ہیں یا مطلب لعنت لونت کی ہے آپ کے اوپر۔ میں نے کب کی ہے بھائی؟ بتا دیں، ثبوت دے دیں، ثبوت دے دیں۔ تو اگر میں اس کو ثابت کر سکا تو ٹھیک، میں اس کی دلیل دے دوں گا، نہیں تو میں معذرت کر لوں گا اعلانیہ طور پہ، آپ سے معذرت کروں گا کہ یہ دیکھیں میں نے غلط بیانی کی ہے، تو اس غلط بیانی کے اوپر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ تکلیف پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ ہوئی ہے، تو تکلیف کا پھر حل یہی ہے کہ میں آپ سے معذرت کر لوں گا۔ دیکھو مفتی صاحب، آپ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں، آپ قرآن پاک کے مطابق ہم مسلمان جتنے بھی فرقہ کے لوگ ہیں احمدی مسلمانوں سے قرآن پاک کے مطابق بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے سیکھی ہیں گالیاں دینی۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور جو 7ویں آیت ہے اس پہ آپ بات کر رہے ہیں، اس کے مطابق بات کر رہے ہیں، پہلی 6 کو ٹچ نہیں کر رہے۔ الحمدللہ رب العالمین اس پہ بات نہیں کر رہے، مالک یوم الدین اس پہ نہیں کر رہے بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پہ نہیں بات کر رہے، اہدنا الصراط المستقیم اس پہ نہیں بات کر رہے، صراط الذین نہیں کر رہے، انعمت علیہم نہیں کر رہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جی مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا، جی مرزا صاحب نے وہ کہہ دیا، اور جی تم مرزا صاحب کو ماننے والے یہ کرتے ہو۔ یہ ہے تمہاری حالت۔ تو کیا حالت ہوگی جن کو نمازیں پڑھاتے ہیں، جن کے آگے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ ہی رحم کرے آپ پر۔ جناب، اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں نے کسی اللہ والے کو کوئی گالی دی ہو، کبھی بھی نہیں، پوری زندگی کے اندر آج تک میں نے کسی اللہ والے کو گالی نہیں دی، یا میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، میں کہتا ہوں میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں آگ، اور میرے منہ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اگر میں نے کسی اللہ کے ولی کو، کسی بابے بزرگ کو کبھی بھی کوئی گالی تو بڑی دور کی بات، کبھی اس کو برا بھلا بھی کہا ہو، کبھی تنقیص بھی کی ہو، میں کہتا ہوں مجھ سے بدتر ہی کوئی نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ مت کہہ دیجئے گا کہ مرزا قادیانی بھی اللہ والا ہے، آپ کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے اب آپ مرزا صاحب کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں مجھے، بار بار آپ چاہ رہے ہیں کہ موضوع سے میں ہٹ جاؤں اور مرزا غلام قادیانی کے اوپر آ جاؤں، تو ٹھیک ہے آپ موضوع بدل لیجئے، تو مرزا غلام قادیانی کے اوپر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اسی جانب مجھے لانا چاہ رہے ہیں تو لے آتے ہیں، آجے موضوع بدل لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ مبشر صاحب۔ آپ اگر یہ بات کہتے ہیں، ساری باتیں آپ نے واپس لے لی، ساری باتیں میں مان رہا ہوں آپ نے واپس لے لی، جس پہ جو آپ نے لعنتیں کی وہ آپ نے واپس لے لی، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے گالی گلوچ والی بات کی وہ آپ نے واپس لے لی، ٹھیک ہے؟ ہو گیا نا ٹھیک؟ جزاک اللہ۔ اگر آپ نے کسی کو لعنت کی ہوگی وہ آپ نے واپس لے لی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہوگی وہ آپ نے واپس لے لی، کوئی الزام نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ ساری چیزیں آپ واپس لے لو، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی عبدالحق صاحب، وہ قرآن کے مطابق احمدی مسلمان سے جو بات تھی نا وہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ احمدی مسلمان قرآن کی جو رٹ لگاتے ہیں اور کس طریقے کا قرآن پیش کرتے ہیں، وہ سب آج دنیا نے دیکھ لی ہے۔ وہ چھوڑ دیں آپ، دنیا بڑی سمجھدار ہے، وہ سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اور احمدی حضرات قرآن جو پیش کر کے کہ جی دیکھو جی قرآن کے اندر ہے، وہ آج ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی فکر چھوڑیں،
فکر نہ دارت۔ چلیں آپ نے یہ چلیں ایک آیت پیش کی ہے، درجنوں آپ کہہ رہے تھے، دوسری بھی پیش کر دیں، وہ کون سی آیت ہے؟ آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ اس ثبوت ہی کے لیے تو دنیا اڈی ٹیڑھی ہو رہی ہے، ناخنوں تک کا زور لگا رہی ہے 130 سال سے۔ جو آپ نے کیا آپ نے واپس لے لیا، آپ نے گروپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں معذرت کر لوں گا، باتیں واپس لے لی آپ نے۔ جو باتیں آپ نے کی تھی، جن کے اوپر یہ میں نے آڈیو کی تھا، وہ باتیں آپ نے واپس لے لی، بات ختم۔ اب بات کرنی ہے آپ نے 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں، 6 پہ عمل کرنا ہے، 7ویں پہ جو ہے آپ کر رہے ہیں، 6 پہ کر نہیں رہے۔ 6 آیتیں پہلے کیا بتا رہی ہیں؟ 7ویں آیت جو بتا رہی ہے وہی کام آپ کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں نا۔ وہ چلیں جی پا جی واپس لے لی ہیں جی، ہم نے واپس لے لی ہیں، ہم تو ہو گئے نا دنیا کے نکمے ترین لوگ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا نا، بقول آپ لوگوں کے وہ بدترین مخلوق اور بندر سور خنزیر جو بھی آپ کہتے ہیں وہ تو ہیں ہم، چلے ٹھیک ہو گیا نا، وہ آپ لوگوں نے ٹھپا لگا دی ہے، آپ لوگوں نے مہر لگا دی ہے۔ تو چلیں جی اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ چھوڑ دیں، اس لعنت ملامت اور اس سے تھوڑا سا باہر تشریف لائیے، اس دائرہ کار سے باہر تشریف لائیے۔ درجنوں آیتوں میں سے اگلی آیت کو پیش کریں امام مہدی کے متعلق۔ ایک آیت تو سن لی ہم نے اور ماشاءاللہ سمجھ بھی لی ہے آپ سے، بڑا سمجھایا آپ نے، ہاں جی بڑا کھل کھلا کے۔ اب وہ دوسری آیت کون سی ہے وہ بھی ذرا پیش کر دیں۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں قرآن پاک کی، آپ نے جو سمجھانا ہے قرآن پاک، میں نے سورۃ فاتحہ آپ کے سامنے 7 آیتیں پیش کی، ٹھیک ہے۔ سورۃ فاتحہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پہلے تو بیان ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ جو 7ویں آیت بتا رہی ہے وہ کام نہیں کرنا، اسے منع کیا ہے، اور پہلے کام جو بتائے ہیں، جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلنا ہے۔ اس راستے پر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے انعام ہوئے ہیں، وہاں بات مکمل ہو رہی ہے نا، تو وہاں رہیں نا، پھر قرآن پاک پر بات ہوگی، پتہ چلے گا وہاں سے ہی ہمیں کہ اصل کیا ہے، ملنا کیا ہے، عبادت سے کیا ملنا ہے، وہ پتہ چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش گوئی، کیا خوشخبری دی ہوئی ہے۔ 6 آیتیں پیش کی ہیں سر، 7ویں جو ہے وہ 7ویں منع کیا ہے۔ 6 آیتیں پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پیش گوئی کے مطابق تعلیم دے رہی ہیں، اور 7ویں آیت منع کر رہی ہے ان لوگوں کے راستے پر جو لوگ اللہ والوں سے دشمنیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ 7ویں آیت منع کر رہی ہے کہ ویسا کام نہیں کرنا، اور آمین بھی کہا جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے سر۔ 7 آیتیں پہلے تو یہاں بات ہوگی نا، درجنوں ایویں ہی میں بس قرآن پاک سے دڑا دڑا آیتیں لگاتا جاؤں، آپ انکار کرتے جاؤ، کیوں گناہگار کرنا آپ کو بھی؟ آپ تو ابھی تک تو سورۃ فاتحہ کا ہی انکار کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور یہ دعا سکھائی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر دعا سکھائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس پر تو بات مکمل کر لینا۔ اچھا اوہو، مجھے تو اب سمجھ آئی کہ یہ امام مہدی کے اوپر 7 آیتیں آپ نے پیش کی ہیں۔ ہو بڑی معذرت، مجھے نہیں سمجھ آئی تھی، دیکھا نا، میں نے تو کہا تھا، میں نے تو آپ سے ہی سمجھنا۔ ہو یہ 7 آیتیں ہیں جی حضرت امام مہدی کے اوپر، ٹھیک ہو گیا، یہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے۔ اچھا بلے بھائی بلے، بڑا قرآن پڑھا ہے جی عبدالحق صاحب، کیا بات ہے آپ کی، قرآن سے دیکھ رہے ہیں آپ نے ثابت کر دی ہے مرزا صاحب کے عقیدے کو، ہاں جی، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، یہ واقعی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ سے سمجھنا ہے۔ ویسے مجھے آج سمجھ آ گئی ہے کہ آپ لوگوں کا قرآن کیسا ہوتا ہے، اور قرآن سے کس طریقے سے تکے شاہی کر کے آپ نکالتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہو گیا، یہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ واہ جی واہ، بلے بلے، پھر میں واپس آتا ہوں، بلے بلے، کیا ہی بات ہے آپ کی، آپ نے 7 آیتیں پیش کی ہیں سورہ فاتحہ کی، اور اس میں سے
बड़ी जनाब कोशिश करके ना आपने इमाम मेहदी को निकालने की कोशिश की है। वाह जी वाह, क्या बात है, बल्ले जी बल्ले अब्दुल हक साहब। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं आपको शाबाश देता हूँ। मुझे बार बार शाबाश देने को दिल कर रहा है, पता नहीं क्या, आज मौज में हूँ मैं, यकीन मैंने मज़ा बड़ा आया है, आपने कमाल कर दिया, मैं शाबाश देता हूँ। ये जनाब जब लोग सुन रहे होंगे और कितना उनके इल्म में इजाफा हो रहा होगा, अब तो मुझे तो लगता है ये अगर इसकी वीडियो बनाई जाए और लोगों में फैलाई जाए तो सारी दुनिया ही शायद मिर्ज़ा जी को इमाम मेहदी मान ले, उनके हाथ पे वो ईमान ले आएगी। और जमात अहमदिया को आज आपने जनाब सच्चा कर दिया, ओए होए मज़ा आ गया जनाब, क्या ही बात है, बल्ले भाई बल्ले। जी दोस्तों, अभी के लिए इतने काफ़ी, मुनाजरा भी जारी है। और हमारे चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को और ख़त्म नबूवत फोरम दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें, हमारी वीडियोस को देख के शेयर लाजमी किया करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।